السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور جو چیز اس کے پاس آ جاتی ہے وہ پھر اس کی قدر نہیں کرتا۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا وقت گزر گیا، جنہوں نے ایک زندگی کا حصہ گزار لیا ہوتا ہے، مین کہ 50 پلس ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار جو ہمارا ماضی تھا، جو ہمارا پاسٹ تھا، وہ بڑا اچھا تھا، اور اب جو ہم جی رہے ہیں بالکل اچھا نہیں ہے، اور آنے والا وقت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ارلی 30s میں ہوتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارا حال اچھا نہیں ہے، ہمارا پاس بھی اچھا نہیں تھا، ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے، بہتر کرنا ہے، اور وہ اپنے مستقبل کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مستقبل کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ اپنا آنے والا کل بہتر کرنا ہے، ہم نے یہاں اس جگہ پہنچنا ہے، اس جگہ نہیں پہنچنا۔ اور کچھ لوگ اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ماضی اچھا تھا، ہمارا حال نہیں اچھا۔ مین دونوں چکر میں کچھ ایک لوگ وہ جو اپنا مین کے حال ایک وہ لوگ جو اپنا مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو اپنے ماضی کو یاد کر رہے ہیں کہ ہمارا ماضی اچھا تھا، ہمارا حال نہیں اچھا۔ دونوں لوگ اپنے حال کو اس چکر میں سپوائل کر رہے ہیں۔ ایک بندہ وہ جو کہہ رہا ہے میں نے اپنا آنے والا کل بہتر کرنا ہے، وہ بھی اپنے حال کو سپوائل کر رہا ہے، اس کو جی نہیں رہا، اس کا مزہ نہیں لے رہا، آنے والے کل کو بہتر کرنے کی کوشش میں اپنا حال سپوائل کر رہا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جو کہتا ہے ماضی اچھا تھا، وہ ماضی کی یاد میں صرف لگا ہوا بیٹھا ہوا، اور اپنے حال کو بھی خراب کر رہا ہے، اور اپنے آنے والے کل کو بھی خراب کر رہا ہے۔ ہم لوگ کو ہمیشہ اپنی جو ٹائم ہوتا ہے جو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کو اس میں رہ کے اسے جینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک ایسا بندہ ہے جو اپنے آنے والے کل کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوشش لازمی کرنی چاہیے، بہتری کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی سے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس سے بہتر کی پوسٹ ملے تو آپ کو وہاں پہ لازمی جانا چاہیے، لیکن جب تک وہ نہیں ملتی تب تک وہیں رہنا چاہیے، وہیں اسٹے کرنا چاہیے، اللہ کا وہاں رہ کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب میں ہوں، اگر میں اپنے آنے والے کل کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ایسا کروں، میں ویسا کروں، ٹھیک ہے، اور اس چکر میں اپنا حال جو اللہ نے مجھے آج وقت دیا ہے میں وہیں اسپوائل کر لوں، اس میں ٹینشن میں لوں، یہ ہے وہ ہے، تو آپ اپنا حال بھی برباد کر رہے ہیں، اور اپنا حال وہ ٹائم برباد کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے پیچھے برباد کر رہے ہیں، جو پتہ نہیں اللہ نے آپ کو دینا ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اللہ نے آج کا دن دیا، آپ نے اس کو جینا ہے، آپ نے اس کو جیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کیسے جینا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ میں کل کا دن اللہ آپ کو دے یا نیا دے یہ اللہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس لیے جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں، یا جو چیز آپ کو پتہ نہیں آپ کو ملنی ہے یا نہیں ملنی، اس کے پیچھے اپنا پریزنٹ کبھی خراب نہ کریں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے، اگر آپ اس سے ریلیٹ کر پائیں، اس کو سمجھ پائیں تو بڑی ایک اچھی مثال ہے کہ کیسے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتے وہ چھوٹے طبقے سے یا بڑے طبقے سے ہوں، وہ ہمیشہ چھوٹی چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ شفاقہ صاحب اپنی کتاب زاویہ میں لکھتے ہیں، ایک جگہ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دفتر کی ایک پر بلڈنگ بن رہی تھی، اور اس بلڈنگ کو بنانے میں ایک مزدور، ایک مستری بھی شامل تھا جو اپنے فن میں کافی مہارت حاصل رکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کی جو ایک دن کی دیہڑی تھی نا، جو دیہڑی دی جاتی تھی آج کل، اس ٹائم بھی دیہڑی دی جاتی تھی 30 روپے۔ کہتے ہیں اس کی جو کہ اپنے فن میں کافی مہارت حاصل رکھتا تھا، اس لیے اس کو ہم 50 روپے ایک دن کی دیہڑی دے دیتے تھے۔ کہتے ہوا کچھ یوں 25 یا 26 دسمبر کا دن تھا، میں گھر سے اپنے دفتر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مستری جو اپنے فن میں کافی مہارت سے رکھتا ہے اور جس کو ہم 20 روپے زیادہ دیہڑی دیتی ہیں، وہ چھٹی پہ ہے۔ کہتے مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے کہا اسے بلایا جائے، تو کہتے جی کسی کو کس کے گھر کا پتہ نہیں تھا، اور ایک آدمی کو اس کے گھر کا پتہ تھا، اور وہ سائیکل پہ اس کو گھر سے بلانے جانے لگا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو میں گھر سے خود بٹھا کے لے کے آتا ہوں، گاڑی میں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی بہانہ تلاش کر لیں۔ کہتے میں نے ڈرائیور کو بولا کہ وہ گاڑی نکال لے، میں اس کے ساتھ بیٹھا اور گلی میں گیا، جس گھر میں جس گلی میں رہتا تھا وہ کافی کہتے کیچڑ لود گلی تھی، تو خیر میں دروازے پہ ان کے پاس گیا، اور جا کے میں نے اس کو دروازہ ناک وغیرہ کیا ملازمی، اور وہ باہر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ چلو وہ دفتر آؤ، کام بھی جانا تمہیں۔ کہتے جو اس نے مجھے دیکھتے ہی یہ کہا کہ بسم اللہ بسم اللہ،
سر آپ اندر آئیں، اندر آ کے بیٹھیں، اب آپ آ گئے ہیں تو آپ اندر آئیں. کہتے ہیں کہ سر اس نے مجھے کافی اصرار کیا، اس کی بیوی بھی آ گئی، اس نے کافی اصرار کیا آپ اندر آئیں. کہتے چونکہ میں بہت غصے میں تھا اور میں اسے یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو افسر ہوتا ہے جو وہ کتنا سخت ہوتا ہے، اور میں آج میں بڑا افسر بن کے دکھاؤں گا، میں تمہاری مرمت کرنی ہے، وہ تمہاری جا کے میں مرمت کروں گا کہ تم کیوں یا چھٹی کی، چلو ذرا میں تمہاری خبر لیتا ہوں. تو کہتے خیر اس کی بیوی اصرار کرنے لگی، اس کے کہنے پہ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو میں تمہارے کہنے پہ اندر چلتا ہوں، لیکن میں اندر بیٹھنا نہیں ہے. تو کہتے خیر میں اندر چلا گیا. کہتے میں اندر گیا تو ایسے ایک دو بات ہوئی. کہتے میں نے اس سے کہا کہ تم آج چلو، تم نے آج لازمی جانا ہے، آج جا کے وہاں پہ دفتر میں کام کرو. کہتے وہ مزدور کہتا سر مجھے آج چھٹی دے دیں، تو آج مجھے معافی دے دیں، کل میں لازمی آ جاؤں گا. کہتے میں نے بہت اصرار کرنے کے بعد جو وہ نہیں مانا تو میں نے اسے وجہ پوچھی کہ تم کیوں نہیں اپنے کام پہ آ رہے، تو کام کرنے دفتر میں کیوں نہیں آ رہے، آج چھٹی تو نے کیوں کی ہے. تو کہتے اس نے مجھے کہا کہ سر میں جب کل اپنے گھر آیا تو مجھے میری بیوی نے بتایا کہ ہمارا جو چھوٹا بچہ جو ہے، جو بھی ہمارا بچہ جو ہوا ابھی، کہ وہ چلنے لگ گیا. تو کہتے مجھے اس بات کی کافی خوشی ہوئی کہ میرا بچہ جو ہے وہ چلنے لگ گیا. تو کہتے وہ سویا ہوا تھا، میں نے اسے کہا کہ چلو میں اسے اٹھا کے دیکھوں گی، جب چلے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. کہتے میری بیوی نے کہا کہ ابھی سویا ہوا، اس کی نیند کیوں خراب کرتے، صبح اٹھے گا، صبح تم اسے دیکھ لینا جب چلے گا. کہتے میں نے کہ چلو بہتر ہے بچہ سو رہا ہے، صبح میں اسے اٹھا لوں گا اور صبح میں اس کو دیکھ لوں گا جب چلے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی. کہتے صبح میں اٹھا اور میری بیوی جو تھی وہ باورچی خانے میں چولہے کے پاس کھانا بنا رہی تھی، اور میں بھی اس کے پاس بیٹھ گئی. جب بچہ اٹھا تو میری بیوی نے اس کو ہم دونوں کے درمیان میں چھوڑ دیا، اور میرا بچہ کبھی میری طرف آئی بھاگتا ہوا اور کبھی اپنی ماں کی طرف جائے نہیں کہ لڑکھڑاتا ہوا جب بچہ شروع میں چلتا ہے. کہتے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ میرا بچہ، مجھے بہت خوشی ہوئی، میری بیوی کو بہت خوشی ہوئی. تو سر بس میں نے اس لیے کہ آج اتنا پیارا دن تھا کہ جس دن میرے بچے نے آج چلنا شروع کیا، تو میں چاہتا تھا کہ آج میں اپنا سارا دن اپنے بچے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں، اور اس دن کو میں کبھی بھولوں نہ کہ آج کے دن میرے بچے نے چلنا شروع کیا، اور میں اس کے ساتھ سارا دن آج کھیلوں، سارا دن اس کے ساتھ گزاروں، اور میں اس دن کو سیلیبریٹ کروں. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے بات بتائی تو مجھے اندر ہی اندر شرمندگی ہو کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے. جیسا کہ جس دو لوگوں کو پڑھتے ہیں، جنہوں نے ان کو سنا ہوا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس دماغ کے آدمی تھے، وہ کیسے مل کے کس بات کو کیسے لیتے تھے. کہتے میں وہاں بیٹھا ہوا شرمسار بھی ہو رہا کہ اتنا بڑا آدمی میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس کو کیا ڈانٹ لانے آیا تھا، اسے مجھے کیسی بات بتا دی. کہتے تو میں نے اسے کہا کہ کہتے میں وہ مزدور کہتا ہے کہ سر اس لیے میں نے چھٹی کیا کہ میں اتنا پیارا دن، اتنا خوبصورت دن، اتنا قیمتی دن میں ایک 50 روپے پیچھے سر اپنا دن نہیں بیچ سکتا. شفاق صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں 500 روپے دوں تو پھر بیچو گی دن. کہتے اس نے کہا سر میں 500 روپے کے پیچھے بھی دن نہیں بیچوں گا، کیونکہ یہ دن میرے لیے بڑا خوبصورت ہے اور میں اس دن کو جینا چاہتا ہوں. تو پھر وہ اشفاق صاحب وہاں سے خیر چلے آئی. تو اشفاق صاحب میں یہ قصہ بیان کرتے بتاتے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک مزدور تھا، اس نے اپنے جو دن تھا دیہڑی تھی اسے چھوڑ دیا، اسے توڑ دیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ آج میں 50 کماؤں گا، کل اپنے بچے کے لیے کچھ نئی چیز لے کے جاؤں گا، اس 50 روپے کمانے کے بعد، یا 500 مجھے آفر ہو رہی ہے 500 کما لوں گا، اپنے بچوں کو کچھ نئی چیز لا دوں گا جس کی وجہ سے وہ اس کو سہولت ملے. کہتے انہوں نے وہ پیسے ترک کر دیے، لیکن اس نے اس بچے کی جو خوشی تھی اس کو سیلیبریٹ کیا. مل کے جو اس کے پاس موجود تھا، جو حال تھا وہ سیلیبریٹ کیا، وہ اس کے پیچھے نہیں بھاگا جو اس کے پاس نہیں تھا. اگر آپ لوگ اس سے ریلیٹ کر پائے تو یہ بہت ہی پیاری مثال ہے کہ انہوں نے، اگر ہم ہوتے اس جگہ پہ میں کہنا تھا یار اگر بچہ چلنے لگ گیا اچھی بات ہے، لیکن آج ہم جاتے ہیں پیسے کما کے آتے ہیں، جلدی آ جائیں گے اور اس کے لیے آتے ہوئے کچھ اچھی چیز لے آئیں گے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. اگر آپ نیکی کرتے ہیں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو بھی سیلیبریٹ کریں. اپنے اندر کہیں ہاں یار میں نے نماز پڑھی، الحمدللہ میں نے نماز پڑھی، یار میں نے نماز پڑھی ہے. کوئی نماز زیادہ پڑھتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنے دل کو سکون دیں، تسلی دیں، اس کو خود کو سیلیبریٹ کریں کہ میں اچھا کام کر کے آؤں، اچھا کام کر کے آؤں. تو وہ جو اس طرح آپ سیلیبریٹ کریں گے وہ آپ کو تقویت دے گا کہ ہاں یار میں نیا کام کرنا ہے، پھر میں نے کام کرنا ہے. اپنے حال کو جئیں. بہت مشکل کام ہے، بہت ڈیفیکلٹ کام ہے کہ میں خود ہر بندہ اپنا جو فیوچر ہے وہ سیکیور کرنے کی کوشش کر ہوتا ہے، لیکن لازمی کریں، بہتری کے لیے کوشش لازمی کریں. لیکن یہ ہے کہ اپنے
پریونٹ کو سپوائل نہ کریں, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں. ایک بہت ہی پیاری مثال ہے کہ انگلش کی مثال ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں نا, وہ سب سے قیمتی آپ کا وقت ہے, منی نہیں ہے. اف یو گیو سم تھنگ ویری امپورٹنٹ, اٹس یور ٹائم ناٹ یور منی. کہ سب سے اہم جو چیز ہے نا, وہ آپ اگر کسی کو دے سکتے ہیں, وہ ایک آپ کا ٹائم ہے, وقت ہے. پیسہ کیا ہے؟ پیسہ تو آ جاتا ہے, چل جاتا ہے. پیسہ فقیروں کے پاس بھی آتا ہے, بادشاہوں کے پاس بھی آتا ہے, اور پھر وہ بادشاہوں کو فقیر بھی کر دیتا ہے. مثالیں آپ کے پاس بہت ہے. چائنا کے ایک بادشاہ تھے منگ, اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ڈائنا منی سٹی تھی وہ چائنا کی, اس کے وہ بادشاہ تھے منگ. اگر آپ سرچ کریں منگ نام لکھی چائنا کے بادشاہ کا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اچھا, ان کا جو وہ بادشاہ تھا منگ, اس کا اپنے وزیر کے ساتھ کسی وجہ سے ناراضگی ہوگی, اور کسی کیس کی وجہ سے اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو پھانسی کی سزا دے دی. اچھا, اس ٹائم ہوتا ہی ہوتا کہ جو بادشاہ تھا نا, وہ جس بندے کو بھی پھانسی دی جاتی تھی, اس کے پاس آتا تھا پھانسی والے دن, اسے پوچھتا تھا تمہاری آخری خواہش کیا. اس طرح وہ بادشاہ بھی اپنے وزیر کے پاس آتا ہے, اسے آ کے پوچھتا ہے کہ تمہاری آخری خواہش کیا. جو وزیر ہوتا ہے, وزیر کہتا ہے الحمدللہ آپ کو دیکھ لیا, آپ کو مل لیا, میری کوئی آخری خواہش نہیں ہے. بادشاہ کہتا ہے تگڑے ہو؟ کہتا ہے جی میں تگڑا ہوں, کوئی پریشانی. کہتا ہے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. تو بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ایک سفید گھوڑے پہ آتا ہے, چونکہ وزیر کا دھیان اچانک اس کے پیچھے ایک گھوڑے پہ پڑتا ہے. وہ کہتا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے پیچھے ایک گھوڑا ہے, آپ گھوڑے پہ آئی ہیں, تو یہ کس نسل کا گھوڑا ہے؟ کیونکہ میرے جو ابا و اجداد ہیں ان کا گھوڑوں کے ساتھ کافی پیار تھا, اور مجھے لگ رہا ہے یہ ایک اچھی نسل کا گھوڑا ہے, اور یہ اڑنے والا گھوڑا ہے. آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ کیونکہ میں آپ کا وزیر رہا ہوں, اور میں نے آپ کے سارے استقبال کو دیکھا, آپ کے کسی استقبال میں ایسا گھوڑا نہیں ہے. بادشاہ کہتا ہے ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میرے استقبال میں سے نہیں, یہ کہیں اور سے منگوایا گیا گھوڑا, یہ وہاں سے آیا, ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے, لیکن یہ اڑنے والا تو نہیں ہے. وزیر کہتا ہے نہیں, جہاں تک میرا علم مجھے بتاتا ہے, ابا و اجداد کا علم جو گھوڑوں سے بہت پیار کر دیتے تھے, کہ یہ اڑنے والا گھوڑا ہے. تو لیکن اس کو ٹرین کرنا پڑے گا. بادشاہ کہتا ہے اسے ٹرین کون کرے گا؟ وزیر کہتا ہے اسے ٹرین میں کروں گا. بادشاہ کہتا ہے اسے کتنا ٹائم لگے گا ٹرین ہونے میں؟ وزیر کہتا ہے کم سے کم اسے 1 سال لگے گا. بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تم اسے ٹرین کرو, تمہیں 1 سال بعد پھانسی ہوگی. وزیر کہتا ہے ٹھیک ہے. وزیر اس گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, سفید گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, اور واپس میں نہیں کر رہتا ہے. اس کی بیوی وزیر کو دیکھتی ہے اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے کہ تمہیں تو آج پھانسی ہونا تھی, اور تم یہاں پہ کیسے آ گئے؟ وہ سارا معاملہ بتاتا ہے کہ اس طرح کر کے میں آج یہاں پہ آ گیا ہوں. تو اس کی بیوی پھر رونے لگ جاتی ہے, چیخیں مارنا شروع دیتی ہے کہ تم آج ہی تمہیں پھانسی دی جاتی, تمہیں آج ہی مر جاتے, اب تم سال رہو گی, اور یہ پورا سال میرے اوپر تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا کہ تمہیں پھر 1 سال بعد پھانسی دے دی جائے گی, اور پھر میری زندگی ویران ہو جائے گی. وہ وزیر وہاں پہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے 1 سال بہت فائدہ ہے, ہم اس سال کو جئیں گے, جو ہم نہیں کر پائے ہم وہ کریں گے. تم روتی کیوں؟ تم یہ ٹائم جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو تو اچھی طرح جی لیں, تم رو نا. خیر, وہ ان دنوں میں جو وزیر ہوتا ہے وہ ساری وہ جگہ گھومتا ہے جو جگہیں اس نے نہیں دیکھی ہوتی, اور کیونکہ اس کے پاس اعلیٰ ایک نسل کا گھوڑا ہوتا ہے, اور وہ ہر جگہ پہ گھومتا پھرتا ہے, اور شام کو اپنے گھر آتا ہے, اور پھر بیوی کو, جو اس کی بیوی روتی ہوتی ہے, اس کو چپ کراتا ہے کہ تم حوصلہ رکھو, یہ ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم اس کو تو جی رہے ہیں, ہم اس کو جئیں, تم کیوں جو ابھی ٹائم آیا نہیں اس کو دیکھ کے تم پریشان ہوتی ہے. تو یوں ہی ٹائم چلتا رہتا ہے, لیکن اس کی بیوی ایسی روتی رہتی ہے کہ نئی سال بعد تمہیں پھانسی دے دی جائے گی, پھر میری زندگی ویران ہو جائے گی, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. لیکن وزیر اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتا, وہ گھوڑے کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, اور اب جو نئی جگہ ہے اسے گھومتا رہتا ہے, اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کرتا رہتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پورے 3 مہینے بعد 3 لوگ مر جاتی ہیں, بادشاہ, وزیر اور گھوڑا بھی. اور وہ جو عورت تھی وہ روتی رہتی تھی کہ اس کو پھانسی ہوگی سال بعد, پھانسی ہوگی سال بعد. دیکھیں, گھوڑا بھی مر گیا 3 مہینے کے اندر, اس کے بعد بادشاہ بھی مر گئی جس نے اسے پھانسی دینی تھی, اور وزیر بھی مر گئی جسے پھانسی ہونی تھی, اور وہ عورت جو ہوتی تھی کہ سال بعد میں پھانسی ہوگی وہ زندہ ہے. مین کہ 3 مہینے کے اندر سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن وہ بندہ, وہ وزیر, اس نے اپنی لائف اس 3 مہینے بھی انجوائے کی, 3 مہینے بھی جیے. یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے
کہ ہمارے پاس جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اسی ہم جئیں. آنے والے وقت کے لیے ہمیشہ کوشش کریں، بہتری کریں. دیکھیے وہ بھی تو ٹرین کرا تھا نا، اسے جو ٹائم دیا تھا، جو کام دیا گیا تھا وہ ٹرین کرنے کا گھوڑے کو. میں بھی وہ گھوڑے کو ٹرین کرتا، اور جو بادشاہ تھا وہ اس کے کام سے خوش ہو کے اسے پھانسی کی سزا معاف کر دیتا. وہ اپنے کام کے لیے، اپنے آنے والے کل کی بہتری کے لیے کام کرتا رہا اور اپنے ٹائم کو جیتا رہا. آج میں یہاں آپ کے سامنے ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم کہیں کسی کو نہیں پتہ آپ میں سے کل کوئی ہوگا کہ نہیں، میں یہاں پہ ہوں کہ نہیں. اس لیے جو ٹائم ملا ہوگا ہم کو، ہمیں اس کو جینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے پریزنٹ کو جیے. وائی وی ڈونٹ لیو ان دا پریزنٹ بٹ ان فیوچر اینڈ پاسٹ. ہم لوگ صرف ماضی میں اور مستقبل میں سے جیتے ہیں. ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کریں، بچوں کی، بڑوں کی. اس کبھی کبھی گھر میں کیک لے آئیں، اپنے پیرنٹ کے ساتھ خوشیاں منائیں. کوئی ایسی چیز لے آئے کہ اب جس کی وجہ سے گھر میں ماحول بن جائے یہ خوشی والا. اپنے پیرنٹ کے ساتھ، اپنے سسٹر بردر کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں. اپنے پریزنٹ میں جئیں. امید کرتا ہوں جو بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا یا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق آپ کو وہ بات کرنی ہوگی، ہو چکی ہوگی. اپنا بہت دھیان رکھیے. اللہ حافظ.